السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے اور میں ہمیشہ سے ایڈونچر سٹوریز کا شوقین رہا ہوں۔ ایک سکسیسفل سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی جاب سے بریک لینا چاہیے اور ایک سولو ٹرپ پر جانا چاہیے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان کے ناردرن ایریاز ایکسپلور کروں گا، ریلیکس کروں گا اور خود کو دوبارہ پانے کی کوشش کروں گا۔ میرا پلان تھا کہ میں اینشینٹ ہسٹوریکل جگہ دیکھوں، لوکل کھانا انجوائے کروں اور وہاں کے کلچر ایکسپیرینس کروں۔ ایک بیک پیک کیا اور رینٹل کار کے ساتھ میں نے اپنا سفر شروع کر لیا، لاہور سے ناردرن ایریاز کی طرف۔ میرے پلانز فلیکسیبل تھیں تاکہ میں کم مشہور راستے اور جگہ ایکسپلور کر سکوں۔ سفر کے بعد میں سوات کے آس پاس تھا جو اپنے لش فورسٹ اور ہسٹوریکل ریونز کے لیے مشہور ہے۔ ایک دن ہسٹوریکل ریونز ایکسپلور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا اور کنٹری سائڈ ایکسپلور کرتا ہوں۔ میرا جی پی ایس کام نہیں کر رہا تھا مگر مجھے تھرل پسند تھا اور یہ بے مقصد سفر مجھے مضبوط اور ایکسائٹڈ فیل کروا رہا تھا۔ لیکن رات ہونے لگی اور مجھے ریئلائز ہوا کہ میں غلط راستہ لے چکا ہوں۔ ایک پکی سڑک جو کہ اب گندی اور کچے راستے میں تبدیل ہو گئی تھی، جو گھنے جنگل سے گھری ہوئی تھی۔ میں نے واپسی میں روڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر جو راستہ میں نے لیا وہ اور زیادہ خراب تھا اور گھنے جنگل کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ کے بیچ مجھے دور ایک فلیکرنگ نیون سائن نظر آیا۔ ایک پرانی سی ہوٹل تھی جس کا نام تھا ہل ویو ہوٹل۔ یہ ایک رن ڈاؤن بلڈنگ تھی جو جنگل کے بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی کار پارک کی اور اندر گیا، یہ سوچ کے کہ شاید ڈائریکشنز مل جائیں یا ایک رات کے لیے رکنے کی جگہ۔ ہوٹل کے اندر روشنی ڈم تھی اور بس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سمیل تھی۔ ریسیپشن پر ایک لمبا آدمی تھا جس کے چہرے پر ایک پرانا سا کٹ کا نشان تھا۔ اس نے مجھے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ گریٹ کیا۔ ویلکم دوست، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے اپنی سچویشن ایکسپلین کی اور پوچھا کہ کیا یہاں آس پاس رکنے کی جگہ ہے۔ اس نے دھیان سے میری بات سنی اور کہا، ریلیکس کرو دوست، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ایک چائے لو اور میں سوچتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے پہلے عجیب لگا مگر میں نے ان کی بات مان لی۔ ایک کپ چائے کے بعد مجھے تھوڑا ڈیزینس محسوس ہونے لگا، مجھے سستی سی آئی۔ اس کے بعد کافی چیزیں مجھے بلر یاد ہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں ایک عجیب سی جگہ پر تھا، ایک چھوٹی گندے سے روم میں۔ کنسرنٹ والز یعنی دیواروں پر دراڑ تھی اور ایک کھڑکی تھی جو کہ باہر مین کی طرف کھلتی تھی۔ مجھے اپنے پیٹ کے ایک سائڈ پر ایک بینڈیج نظر آیا اور درد مجھے کافی زیادہ ہو رہا تھا۔ جب میں نے دھیرے سے بینڈیج اتارا تو مجھے کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے ایک سٹچ واؤنڈ نظر آئی۔ مجھے سمجھ آیا کہ مجھے ڈرگ کر کے ایک اورگن لے لیا گیا تھا۔ پینکڈ اور کنفیوزڈ میں نے دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ ہوٹل کا مین ایریا خالی تھا۔ مجھے اپنی کار ویسی ہی ملی جہاں میں نے چھوڑی تھی۔ میں نے جلدی سے کار سٹارٹ کی اور بنا کسی ڈائریکشن کے مین روڈ تک پہنچا۔ وہاں ایک ٹرک ڈرائیور ملا جو مجھے نیئرسٹ ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے کنفرم کیا کہ میرے کڈنی نکال لی گئی ہے۔ یہ ایک ہورر سفر تھا جو مجھے میری زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا اور میری ایک دم سے زندگی بدل گیا۔ میں واپس اپنے شہر آیا لیکن اب زیادہ کوشنس ہوں۔ میں نے اورگن ٹریفکنگ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا اور
اس الیگل ٹریڈ کا وکٹمز کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام حسنین ہے اور میری کالج کی ایک نئی جرنی سٹارٹ ہونے جا رہی تھی۔ گھر سے دور پہلی بار رہنا کافی چیلنجنگ تھا۔ کچھ ہفتوں تک کلاسز لینے کے بعد میں نے سوچا مجھے ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنی چاہیے۔ اپنے پیسے کمانے کا آئیڈیا مجھے انڈیپینڈنس اور سیٹسفیکشن کا احساس دے گا۔ کنیکشنز کے تھرو مجھے ایک جاب ملا۔ میرا ایک پرانا دوست، ان کی فیملی کا ایک ہوٹل تھا جہاں مجھے نائٹ شفٹ میں ایک جاب مل گئی جو میرے اپارٹمنٹ سے صرف کچھ ہی دور تھا۔ یہ ہوٹل چھوٹا تھا، صرف 12 رومز کے ساتھ، لیکن اس میں ایک عجیب سا چارم تھا۔ اس کا پرانا نیون سائن ہمیشہ فلیکر کرتا رہتا تھا اور پارکنگ لاٹ اکثر خالی ہوتا تھا۔ صرف کبھی کبھی کوئی ٹرک ڈرائیور یا تھکا ہارا ٹریولر نظر آتا۔ رات کے شفٹ میرے لیے چیلنجنگ تھا کیونکہ میں صبح ٹائم کا عادی ہوں، لیکن پیسے ٹھیک مل رہے تھے اور مجھے لگا میں اپنے اسٹڈی اور نیند دونوں مینیج کر لوں گا۔ پہلی رات کافی نارمل تھی، ٹیکسٹ بکس پڑھتے اور جاگتے رہنے کی کوشش کرتے گزر گئی۔ دوسری رات بھی ویسے ہی تھی، لیکن تیسری رات سب کچھ بدلنے لگا۔ پہلے تھوڑی بہت آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے سوچا شاید یہ پرانی بلڈنگ کی آواز ہے یا ہائی وے کی ٹریفک کی۔ کبھی کبھی آئس مشین ٹھپ ٹھپ کی آواز دیتی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن رات کے 2 بجے کے آس پاس مجھے ہلکی سی فسفساہٹ سنائی دی۔ یہ اتنی دھیمی تھی کہ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ لوبی میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ فسفساہٹ پھر سے سنائی دی، اس بار زیادہ زور سے۔ یہ ہوٹل کے رومز کی طرف سے آ رہی تھی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کاؤنٹر کے نیچے رکھی فلیش لائٹ اٹھائی اور دھیرے دھیرے ہال وے کی طرف چل دیا۔ ایک ایک کر کے سبھی رومز چیک کیے، سب خالی تھے اور لاکڈ بھی۔ جب روم نمبر 7 کے پاس گیا تو اچانک فسفساہٹ بند ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے نوک کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب ہینڈل گھمایا تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ دروازہ دھیرے سے کھلتا گیا اور سامنے کا اندھیرا خالی کمرہ۔ مجھے بہت بے چینی ہوئی جب میں اس کمرے کے اندر گیا۔ کمرہ ہال وے سے کافی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ فلیش لائٹ آن کی اور پورا روم چیک کیا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ بیڈ صاف تھا، ایک چھوٹی سی ٹیبل اور وال پر ماؤنٹڈ ٹی وی تھا، لیکن ہوا عجیب سی بھاری ہوئی ہوئی تھی۔ جانے ہی والا تھا تبھی ایک چیز میری نظر میں آئی۔ ڈریسر کے اوپر مرر فوگڈ اپ تھا، جیسے ابھی کوئی گرم شاور لے کے گیا ہو۔ دھیرے دھیرے مرر کے پاس گیا۔ مرر پر جو بھاپ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ہیلپ می لکھا ہوا تھا۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ فلیش لائٹ آلموسٹ گر گئی اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ دروازہ زور سے بند کر کے لوبی میں واپس آیا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ سین میرے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ اگلے دن میں اور زیادہ کوشنز تھا۔ سیکیورٹی کیمراز پر نظر رکھتا رہتا، لیکن سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے پھر وہی فسفساہٹ سنائی دی، اس بار زیادہ زور سے اور ڈسپریٹ تھی۔ ہر طرف سے آ رہی تھی، جیسے دیواروں سے ٹکرا رہی ہو۔ میں نے اپنے کان بند کیے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے بیسمنٹ کا رخ کیا، جو مجھے بولا گیا تھا کہ بنا ضرورت نہ جانا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت ہوا اور زیادہ ٹھنڈی ہو گئی۔ بیسمنٹ پورا پرانا فرنیچر اور باکسز سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک دروازہ دھیرے سے کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے پاس گیا، فسفساہٹ اور زور سے سنائی دینے لگی۔ دروازے کو دھکا دیا اور ایک تیکھی ٹھنڈی ہوا مجھے ٹکرا گئی۔ روم میں کافی اندھیرا تھا۔ لائٹ سوئچ ڈھونڈا اور جب بلب جلایا تو میرے سانس رک گئے۔ رومز میں پرانی تصویریں اور نیوز پیپر کلپنگز وال پر لگی ہوئی تھیں۔
تصویریں ہوٹل کے پرانے گیسٹ کی تھی شاید، جن کے چہرے ڈر کے مارے فریز لگ رہے تھے۔ کلپنگز کے ہینڈل لائنز انسولڈ مرڈرز اور ڈسپیرنس کے بارے میں تھی۔ روم کے بیچ میں ایک پرانی ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ پکچرز اور انٹریز سب کچھ عجیب اور ہوریفائنگ تھی۔ اس کے اندر جو پکچرز تھیں اس میں لوگ بندھے ہوئے اور ٹورچر کیے جا رہے تھے۔ پکچرز دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا اور ڈائری نیچے زمین پر پھینک دی۔ پھسپھساہٹ اب تیز ہو گئی تھی، جیسے ایک گروپ آواز لگا رہا ہو۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے وقت مجھے لگا کسی نے میرے بازو کو ٹچ کیا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ لوبی میں لوٹ کر میں نے اپنے دوست کو کال کی اور سب کچھ بتایا۔ اس نے سنا اور ایک بات بولی، یہ ہوٹل کے بارے میں کافی رومرز ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہانٹڈ ہے اور ہوٹل میں کچھ سائے ہیں۔ میں وہاں اور نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن جاب چھوڑ دی، لیکن وہ ایکسپیرینس میرے ساتھ رہا۔ آج بھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ اسپرٹس مجھے دیکھ رہی ہیں۔ رات کے سناٹے میں مجھے وہی پھسپھساہٹ سنائی دیتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ حسنین، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی ایک اور کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام صبا ہے اور میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میں ایک آؤٹ آف کنٹری وزٹ کروں۔ جب میری کمپنی نے ایک بزنس ٹرپ کا اناؤنسمنٹ کیا جو کسی شاندار ریزورٹ پر ہونی تھی، تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ میرے ساتھ کافی کولیجیس بھی تھے اس ٹرپ پر۔ ورکشاپس اور سیمینارز کا سلسلہ دن کے وقت ہوتا، لیکن راتوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہوتا تھا۔ شروع کے کچھ دن کافی بیزی گزرے۔ دن کے وقت میٹنگز اور رات کو ہم پارٹی اور لوکل کو سائنس انجوائے کرتے تھے۔ ہمارے ہوٹل ایک دم لگزیریس تھا، اسپیشیس روم، انفینٹی پول اور ایک پرائیویٹ بیچ کا ایکسیس بھی۔ سب کچھ ایک ڈریم کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک رات ایک لمبی میٹنگ کے بعد ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک نیئر بائی کیفے پر جا کر تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں۔ رات لافٹر اور ہلکی میوزک کی میلوڈی سے بھری ہوئی تھی۔ ہر چیز ایک دم پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ جب رات زیادہ ہونے لگی اور مجھے تھکن محسوس ہونے لگی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پہلے ہوٹل واپس چلی جاؤں۔ میں نے اپنی دوستوں کو بائے بولا اور وارم ہوا کا مزہ لیتے ہوئے ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ ہوٹل میں اپنے روم میں واپس آ کے ایک سکون محسوس ہوا۔ میں نے نائٹ ڈریس پہنا اور برش کیا اور اپنے سافٹ بیڈ پر لیٹ گئی۔ سمندر کی لہروں کی آواز مجھے سونے میں مدد کر رہی تھی، لیکن رات کے بیچ مجھے نیند سے جاگنا پڑا۔ روم میں اندھیرا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ سب کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن پہلے کچھ سنائی نہیں دیا، صرف سمندر کی دور کی آواز تھی۔ پھر ایک ہلکی سی آواز سنی، جیسے کسی دروازے کی چار دیوار ہل رہی ہو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے سننے کی کوشش کی۔ اس دفعہ آواز اور کلیئر تھی، دھیرے دھیرے قدم چلنے کی آواز جو میرے کمرے کے قریب آ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پینک ہو گئی جب ڈور کے پاس قدم رک گئے اور ہینڈل دھیرے دھیرے گھوما۔ دروازہ کھلتا گیا اور ایک دم اندھیرا سا فگر اندر آیا۔ اس کا چہرہ ہوڈی کے اندر چھپا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں گلوز تھے جو بالکنی کی ہلکی سی روشنی میں چمک رہے تھے۔ میرا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ میری سانسیں رکنے لگیں۔ اس آدمی نے بنا آواز کیے میری چیزیں تلاشنا شروع کر دیں، میرا والیٹ، فون اور کچھ اور چھوٹی چیزیں۔ میں نے کچھ کرنے کا سوچا، لیکن ڈر کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے مجھے دیکھا، ہماری نظریں ملیں اور مجھے لگا وقت رک ہی گیا ہو۔ اس نے اپنے ہوڈی کے اندر سے ایک چاقو نکالا اور میرے ڈر حقیقت بن گیا۔
میں نے فوراً اپنے بیڈ سائڈ لیمپ اٹھایا اور اس پر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بچ کر اور میں اس سے بچنے کی کوشش میں ایک کارنر میں آ گئی۔ وہ میری طرف اور تیز آنے لگا، لیکن میں نے بالکنی کی طرف بھاگنے کا پلان بنایا۔ اپنی پوری طاقت لگا کر میں نے ایک چیئر اس کے اوپر پھینکی اور بالکنی کی طرف بھاگ گئی۔ بالکنی کی ریلنگ کے نیچے گھاس تھی، تو میں نے جمپ کیا اور نیچے اتر گئی۔ میرا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میں گر جاؤں گی۔ میں ہوٹل کے ریسیپشن کی طرف بھاگی اور سیکیورٹی کو سب کچھ بتایا۔ پولیس کو بلایا گیا، لیکن وہ آدمی اور میری چوری کی ہوئی چیزیں مجھے آج تک نہیں ملی، جیسے وہ ہوا میں غائب ہی ہو گیا ہو۔ اگلے دن ہم سب جلدی پاکستان واپس آ گئے، لیکن اس رات کی خوفناک یاد میرے ذہن میں تھی۔ وہ ٹرپ میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی یاد بن گئی، ایک یاد جو مجھے ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ حفاظت اور خطرہ صرف ایک پتلے دھاگے سے الگ ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے خود کے ہانٹڈ اسکول کے بارے میں ہے، جو ہم نے رینٹ پر لیا ہے۔ جب ہم نے اسکول رینٹ پر لیا تھا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ٹائم کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ اسکول کے اندر جو سوئنگز اور سلائڈز لگی ہوئی تھیں، ان کے بارے میں بچوں کی کمپلینٹس آنے لگیں کہ یہ جو جھولے خود بخود ہلنے لگتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ بچے شرارت کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے خود نوٹ کیا کہ کبھی کبھی یہ سوئنگز بنا کسی وجہ کے ہلتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ چیز مجھے عجیب لگنے لگی۔ اسکول کے اندر ایک پرانا بیسمنٹ تھا جو کافی ٹائم سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس بیسمنٹ کے پاس جانے پر کچھ بچوں نے آوازیں سننے کا دعویٰ کیا۔ ایک رات ہمیں کسی کام کے لیے اسکول میں رکنا پڑا۔ اس رات میں نے اپنے کانوں سے وہ آواز کلیئر سنی، جیسے کسی چیئر کو کھسکایا جا رہا ہو یا کسی بچے کے رونے کی آواز۔ میں نے ہمت کر کے روم چیک کرنے کا سوچا، لیکن روم کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، لیکن کچھ دن بعد ایسے انسیڈنٹ اور بڑھنے لگے۔ ایک دن میں نے موبائل سے وہ آوازیں ریکارڈ کی اور اپنے والد صاحب کو سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ روم چیک کرنے کے لیے چابیاں لے جاؤ، لیکن سچ کہوں تو میں اندر سے کافی ڈرا ہوا تھا۔ کچھ دن گزرتے گئے اور کوئی انیوژل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ پھر ایک رات وہ آوازیں پھر سے سنائی دیں اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب دیکھ کر ہی رہوں گا کہ اندر کیا ہے۔ جب میں نے روم کا دروازہ کھولا تو وہ اندر سے جم گیا تھا۔ کافی زور لگانے کے بعد دروازہ کھلا۔ اندر پورا اندھیرا اور ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ ایک پرانی ٹیچر کی چیئر اور ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلا کر دیکھا تو ایک وائٹ بورڈ نظر آیا جس میں عجیب عجیب چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں اس چیئر کے پاس گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اس چیئر سے ابھی اٹھا ہو، جیسے وہاں پہلے کوئی بیٹھا ہوا ہو، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ چیئر خود بخود ہل کر ایک طرف گر گئی۔ یہ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن روم کا دروازہ اندر سے لاک ہو گیا۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور کچھ دیر بعد دروازہ دھیرے دھیرے کھلا۔ دروازہ کھلنے کے بعد میں سیدھا اسکول سے باہر بھاگ گیا۔ اگلے دن جب ہم واپس آئے تو دروازہ واپس سے بند تھا، جبکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے اسے خود کھلا چھوڑا تھا۔ ہم نے اسکول اونر کو کال کی اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکول پہلے ایک ٹیچر کا تھا جو بہت ظالم تھا، اور تبھی سے یہاں عجیب آوازیں اور حالات ہونے لگے ہیں۔ میرے والد نے ایک مولانا صاحب کو بلایا جنہوں نے اسکول میں دم کیا
اور کہا کہ اس روم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس کے بعد وہ اسکول چھوڑ دیا اور ایک نئی جگہ شفٹ ہو گئے۔ یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی ایک اور کہانی کی طرف۔ السلام علیکم وہاب بھائی، میں آپ کا ایک لسنر ہوں اور میں روزانہ آپ کی کہانیاں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آج کی سٹوری میری طرف سے ہے۔ میرا نام یحییٰ ہے اور میرا تعلق لایا سے ہے، جو ملتان کے قریب ایک چھوٹی سی سٹی ہے۔ یہ واقعہ کچھ ٹائم پہلے کا ہے، جب میں اور میرے دوستوں نے ایک بار باربیکیو کا پلان بنایا۔ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم اپنے ایک دوست حیدر کے گھر باربیکیو کریں گے، کیونکہ ان کا صحن کافی بڑا تھا۔ پلان سڈنلی بنا تھا اور ارینجمنٹس میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے ہم فری ہوئے۔ باقی دوستوں کا پلان تھا کہ حیدر کے گھر ہی سوئیں گے، لیکن مجھے گھر واپس جانا تھا۔ میں نے ایک شارٹ کٹ لیا جو ایک کچے اور ٹوٹی ہوئی روڈ تھی۔ اس راستے پر ایک گورنمنٹ اسکول بھی تھا۔ جب میں اسکول کے پاس سے گزرا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی آدمی اس اسکول کی دیوار کے اندر سے نکل رہا ہو۔ وہ انسان دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا اور اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی ہائٹ اسکول کی دیوار کے برابر ہو گئی تھی، جو لگ بھگ 10 فیٹ کی تھی۔ بہت ڈر کے ساتھ میں وہاں سے گزرا اور گھر پہنچ گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اگلے دن جب میں کوچنگ گیا تو تھوڑا جلدی پہنچ گیا تھا۔ کلاس روم میں اکیلا تھا اور موبائل یوز کر رہا تھا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کلاس روم کے باہر چکر لگا رہا ہے۔ جب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ اسی رات میں ایک ہارر مووی دیکھ رہا تھا جب مجھے جلنے کی اسمیل آئی۔ وہ اسمیل اتنی اسٹرانگ تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے بہت قریب کچھ جلا رہا ہو۔ مووی دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی اور میں بلینکٹ لے کر وہیں سو گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بغل میں آ کر لیٹ گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں بلینکٹ ہٹا کر دیکھوں۔ پھر مجھے کسی کے تیز سانس لینے کی آواز سنائی دی، بالکل میرے قریب سے۔ پھر وہ آواز ایک لڑکی کی آواز کی گنگناہٹ میں بدل گئی۔ وہ آواز میرے کان کے اتنے قریب تھی کہ میری ساری ہمت جواب دے گئی۔ وہ لڑکی پہلے گنگنا رہی تھی اور پھر زور سے رونے لگی۔ اس کے بعد اس کا رونا ایک ڈراؤنی ہنسی میں تبدیل ہو گیا۔ میں ایک ہی جگہ فریز ہو گیا تھا۔ میں صرف آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف کی وجہ سے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ تقریباً 30 منٹ بعد میں نے زور سے چیخ ماری، جو میری والدہ نے سن لی۔ وہ فوراً میرے پاس آئیں۔ جب وہ میرے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں بہت بری طرح کانپ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ پیر مڑ رہے ہیں اور میری آنکھیں اوپر چڑھ رہی تھیں۔ اگلی صبح میری والدہ مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں کسی ایسی جگہ گیا تھا جہاں کسی مخلوق کا اثر تھا جو میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے کبھی اتارنا مت۔ اور اسی رات میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے جب مجھے پانی پلایا تو میں بہت زیادہ پانی پی گیا تھا۔ الحمدللہ اس دن کے بعد سے ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ تعویذ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ جی بہت بہت شکریہ یحییٰ، آپ نے اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی ایک اور کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل ہے اور میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میں اور میرے 2 کزنس حمزہ اور عبداللہ بچپن سے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ہر وقت ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔
ایک دن ہمارا پلان بنا کہ کوہاٹ کے پاس ایک ڈیم پر شکار کرنے چلیں۔ ڈیم شہر سے آدھا گھنٹہ دور ہے۔ ہم نے کھانے پینے کا سامان، چائے اور رات کے کھانا پیک کیا اور مغرب کی نماز کے بعد چل پڑے۔ ڈیم کے گیٹ پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو رات کے وقت شکار کرنے سے منع کر رہا تھا۔ ہم نے اسے منا لیا اور اندر چلے گئے۔ اندر کا ماحول کافی ویرانہ تھا۔ پانی کی لہریں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم ایک جگہ پہنچے جہاں صرف لیچی کے درخت تھے۔ وہاں ہم نے آگ جلائی جس سے کہ ہمارا ایریا تھوڑا گرم ہوا۔ حمزہ نے کہا کہ میں بس پانی میں جال پھینک لوں، پھر اس کے بعد چائے بنا کر پیتے ہیں۔ اسی وقت اذان کی آواز سنائی دی جس سے کہ ہم نے وہاں پر نماز پڑھی، لیکن نماز کے دوران مجھے لگا کہ کوئی ہمارے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ نماز کے بعد جب دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ہم چائے بنانے لگے مگر تبھی دیکھا کہ ایک عجیب جانور جو مر چکا تھا اور اس کا سر غائب تھا ہماری چائے پر گرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم تینوں ڈر گئے۔ حمزہ نے کہا کہ واپس چلتے ہیں۔ جب بائکس کے پاس گئے تو دونوں بائکس گری ہوئی تھیں اور ان پر خون لگا ہوا تھا۔ حمزہ کی چیخنے کی آواز ہمیں پیچھے سے سنائی دی۔ جب ہم اس کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ وہ درخت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا اور ایک کالا سایہ درخت کے پیچھے سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم بھاگ کر بائکس تک آئے مگر دونوں بائکس سٹارٹ نہیں ہو رہی تھیں۔ بارش شروع ہو گئی تھی اور ہم بائکس چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جب سڑک پر پہنچے تو وہ سایہ ہمارے سامنے تھا۔ اس کا جسم انسانوں جیسا تھا مگر اس کا سر نہیں تھا۔ عبداللہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں سیکیورٹی گارڈ کی کال آئی۔ وہ گھومتے ہوئے ہمارے پاس آیا اور ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر تک ڈراپ کیا۔ گاڑی تیز چل رہی تھی مگر ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی چیز گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اگلے دن ہم بائکس لینے ڈیم پر گئے۔ وہاں سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ ڈیم پر ایک عجیب مخلوق رہتی ہے جس کا سر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ہمارا نصیب اچھا تھا کہ ہم بچ گئے۔ دوستو، یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔